اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اے اللہ، میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو تیرے لیے آزاد کر دوں گی۔ اذ قالت امرات عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ عمران کی بیوی نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا۔ عمران کی بیوی کا نام حنا بنت فاقوزہ تھا۔ نکتہ، عمران کون تھے؟ حضرت عمران بیت المقدس کے امام، قوم کے سردار اور نیک صالح بزرگ تھے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کیا، یعنی اے میرے رب، میرے شکم میں، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے متعلق نظر مانتی ہوں کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی، اسے گھر کے کام کاج، دنیا کے دوسرے جھمیلوں میں نہیں ڈالوں گی، وہ آزادی اور یکسوئی کے ساتھ تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت میں لگا رہے گا، تیری عبادت کرتا رہے گا۔ پہلے انبیاء کی امتوں میں دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ کی نیاز کر دیتے تھے، پھر ساری زندگی ان کو دنیا کے کاموں میں نہ لگاتے، وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمران کی بیوی کو حمل محسوس ہوا تو انہوں نے بھی نظر مان لی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی پیغمبر اور مذہبی عالم ایسا نہیں ہوا کہ اس کی نسل کا کوئی فرد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہ کیا گیا ہو، مگر وقف کرنے کا دستور صرف لڑکوں کے لیے تھا، لڑکیاں وقف نہیں کی جاتی تھی۔ حنا کا مذکورہ دعائیہ جملہ یا تو صرف تمنائی تھا کہ اللہ کرے لڑکا پیدا ہو، یا صرف فرض پر مبنی تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، پس تو مجھ سے قبول فرما، یعنی اے اللہ، تو اپنی رضا خوشنودی کے مطابق میری نظر کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی تو میری عرض کو سنتا ہے، میری نیت اخلاص کو جانتا ہے۔ گویا لطیف طرز میں استدعا ہوئی، گزارش ہوئی کہ لڑکا پیدا ہو، کیونکہ لڑکیاں اس خدمت کے لیے قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، سعادت مند والدین کا کام۔ سعادت مند والدین اپنی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اولاد والدین کی نافرمان کیوں؟ آج والدین کی ناقدری، ان کی نافرمانی اور پریشانی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ذہین فتین اولاد کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو وقف کر دیتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے دین کے لیے یا تو وقف ہی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ٹیوشن کی حد تک کہ قاری صاحب آئیں اور گھر آ کر انہیں پڑھا جائیں۔ اپنی ذہین اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم کے لیے وقف کرنا در پردہ اللہ کے دین کی ناقدری کی علامت ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کی ناقدری کریں گے تو ان کی اولاد ان کی نافرمان نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ خدا کے لیے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کریں، آپ کی دنیا بھی چمک جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ منہ غیر سے موڑ کر تعلق دیکھو، ہر چیز سے توڑ کر تعلق دیکھو، اٹھ جائے دل سے ما سوا اللہ کا خوف، اللہ سے جوڑ کر تعلق دیکھو۔ کاش ہم لوگ دین اسلام کی قدر جان لیں، اپنی اولاد کو اس کے پڑھنے سمجھنے سمجھانے کے لیے وقف کر دیں۔ نمبر 2، ماں کی ذمہ داری۔ فتقبل منی سے واضح ہوا کہ اس زمانے کی عورتوں کو بھی اللہ کے نزدیک قبولیت کی فکر ہوا کرتی تھی، وہ بڑی عاجزی، انکساری، خوف و خشیت کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے اپنی اور اپنی اولاد کی قبولیت کرایا کرتی تھی۔ آج کی ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اور اپنی اولاد کی اللہ کے ہاں قبولیت کی دعائیں کریں۔ جب مائیں دعائیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں گے اور ضائع ہونے سے بچا لیں گے، اور انہی کی اولادوں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعائیں مانگے، ماں باپ کو بھی فکر ہو کہ میرا بیٹا دین کے کاموں میں استعمال ہو، صرف دنیا ہی دنیا نہ کمائے۔ اکثر لوگ بس اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا مل جائے اور دنیا ہی حاصل ہو جائے اور دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یہی خود بھی سمجھا ہوتا ہے، بچوں کو بھی یہی سمجھایا ہوتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، دنیا ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت، بہت بڑی نادانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر گھر میں پڑا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، کام کاج نہیں کرتا تو یہ بہت غلط بات ہے۔ کام تو کرنا چاہیے، کام کرنے کا حکم ہے، کمانے کا حکم ہے، دنیا میں بقدر ضرورت لگنے کا حکم ہے، لیکن نماز چھوڑ کر دنیا میں لگنا، قرآن بالکل نہ پڑھنا، دین کی خدمت کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا، دین کو سوچنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا، یہ بہت بڑی نادانی، بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی بے وقوفی ہے اور بہت بڑی تباہی ہے، اور اسی تباہی کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے. آمین.